محمد. ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود بھیجے محمد. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قصائد اور مصائب آپ نے سنے. مولا ان کو اجر عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر تکلیف کریں بآواز بلند. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین. اعوذ لنا من حاج الیقین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمعاندین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخیر الاولیاء وعلی الازکیاء رحمۃ للعالمین. سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد خاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین طیبین الطاہرین المعصومین المیامین المنتخبین المجتنبین المظلومین. خصوصاً علی صاحب الزمان اکرمین و اکرم العالمین. وبعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود بھیجیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. مل کر بآواز بلند درود بھیجیں. مومنین کرام، ارادہ تو کچھ اور تھا. اسی ایک مختصر سی آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اگر آپ میرے ساتھ طبیعت رکھیں گے تو انشاءاللہ جو سنے گا اسے تو لطف آئے گا. علی علی کی صدا کر تیرا بھلا ہوگا. علی علی کی صدا کر تیرا بھلا ہوگا کہ ان کے ہاتھ سے کوثر کا جام ملتا ہے. ضمیر جو بھی پکارے اسی کے کام آئے. کہیں نصیب سے ایسا امام. یہ میرے والد محترم کی ربائی ہے جو سنی آپ نے. علی علی کی صدا کر تیرا بھلا ہوگا. میں نے اس کے ساتھ ہی لکھی علی علی کی صدا کی بہت مزہ آیا. علی علی کی صدا کی بہت مزہ آیا. نبی حق سے دعا لی بہت مزہ آیا. اور علی کا نام علی، علی کا نام علی، کام علی، ذات علی. علی کا نام علی، کام علی، ذات علی. نصیریوں کی ثنا کی بہت مزہ آیا. نصیریوں سی ثنا کی بہت مزہ آیا. مل کر بآواز بلند درود بھیجیں.
مومنین کرام، بے شک اسی محبت میں جیتے ہیں، اسی محبت کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، اسی عشق میں ڈوبے رہتے ہیں، اسی عشق میں ڈوبے رہیں گے۔ اور یاد رکھو، بہت سے نصیحت کرنے والے آتے ہیں، بہت سے سمجھاتے ہیں، مجلس میں آتے ہو تو کیا لینے آتے ہو، کیا لے کر جانا ہے۔ وہ بھائی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں نا سیکھ کے جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں لے کے جاتے جب تک یہ نہ لے کے جائیں کہ یہاں آ کر علی کا نام سنو، دل کو ٹھنڈ پڑے، رواں رواں جب رقص کرنے لگے سمجھو جنت پہ پہنچ گئے۔ جنت سے کم سودا مجلس میں آنے کا نہیں کرنا۔ توجہ ہے نا؟ مولا آپ کو خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ جو آیہ مجیدہ خدائے بزرگ و برتر کی پاک و پاکیزہ کتاب سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، تبرکاً ترجمے میں لطف نہ آئے تو پھر میرے پڑھنے کا مزہ نہیں ہوگا۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اللہ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہا ہے، اے میرے نبی، اے میرے رسول، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے۔ توجہ ہے نا؟ کیا بتا دیجئے؟ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ جو الحق ہے وہ رب سے ہے۔ بڑے مہربانی۔ جو الحق ہے وہ کس سے ہے؟ من ربکم، رب سے ہے۔ فمن شاء، پس جس کا دل چاہے، سب کے لیے دعوت عام صلاح عام ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے اس پر ایمان لے آئے، علی پر، الحق پر جس کا دل چاہے ایمان لے آئے اور پھر وہ مومن ہو جائے گا۔ ایسے نا، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا دل چاہے انکار کر دے، کافر ہو جائے۔ اب مومنوں کو پرواہ رہی کون کدھر جا رہا ہے؟ مومنوں کو کوئی فکر ہے کون کدھر جا رہا ہے؟ جدھر مرضی جاتا رہے، ایمان لائے گا، مومن کہلائے گا۔ وہ مومن کہلائے گا جن میں المومن ہو کر اللہ بھی شامل ہے۔ بڑی مہربانی، توجہ ہے نا؟ اور اگر انکار کر دے گا کافر کہلائے گا۔ اور یہ فکر نہ کرنا، اپنی طرف سے یہاں بھی نہیں کہہ رہا، اللہ نے علی کے منکر کو کافر کہا ہے، یہ قرآن سے بھی پیش کر دوں گا۔ توجہ ہے نا؟ ابھی تھوڑی دیر میں کر دوں گا، مجھے یاد بھی کرا دینا اگر بھول گیا تو۔ مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بڑی مہربانی کی، توجہ ہے نا؟ کل کہا گیا حضور کو، قُلِ الْحَقِّ، کہ الحق جو ہے، کون ہے اب یہ الحق؟ کیا پہچانے کہ یہ الحق کون سی ہستی ہے؟ کیونکہ قرآن نے اللہ کو بھی حق کہا ہے، رسول کریم بھی الحق ہے۔ تو یہاں کس الحق کا ذکر ہو رہا ہے؟ توجہ فرمائیں گے تو ذرا غور فرمائیں۔ نبی کو تو حضور اللہ کہہ رہا ہے کل، کہ تو کہہ دے کہ الحق اللہ سے ہے، تو نبی تو نہیں ہو سکتے یہاں۔ توجہ ہے نبی بھی الحق، بے شک کوئی شک نہیں، لیکن اس الحق کا تعارف جو کرانا ہے، حق تو جنت بھی ہے، حق دوزخ بھی ہے۔ توجہ ہے نا جی؟ یہ الحق کون ہے جس کی اللہ نے یہ شان بیان فرمائی ہے کہ اسے مانو گے تو مومن، نہیں مانو گے تو کافر۔ یعنی دوسرے لفظوں میں خوبصورت لفظ کہہ دیتا ہوں اگر قدر کرنا جانتے ہو، کہ یہ سمجھا رہا ہے اللہ کہ یہ الحق جو ہے یہ المیزان ہے۔ بڑی مہربانی، نوازش۔
یہی الحق جو ہے یہ المیزان ہے، یعنی ماننے والے کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ جنتی، اور نہ ماننے والے کا ہلکا رہ گیا تو وہ جہنم۔ توجہ فرمائیں گے، مل کر باواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اگر کرسی قریب آ جائے تو اچھی بات ہے، مل کر ایک مرتبہ پھر باواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بہت مہربانی جناب۔ بڑی مہربانی، توجہ ہے نا جی میری طرف۔ اے میرے نبی تو اعلان کر دے، بتا دے، فرما دے کہ الحق کس کی طرف سے ہے؟ من ربکم، تمہارے رب سے ہے۔ ایک اس تقریر کا حسین ترین جملہ کہوں اگر توجہ فرما لے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من ربکم، رب سے ہے۔ یہ الحق جو ہے، جو ایمان ہو کر چمکے گا، جس کا انکار ہی کفر ہوگا، جس کا انکار ہی نفاق، یہ جو الحق ہے، نہ یہ رسول ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کل، نہ یہ رب ہے کہ کہا جا رہا ہے من ربکم، رب سے ہے۔ یہ الحق نہ رب ہے یعنی نہ اللہ ہے، اور نہ رسول ہے یعنی نہ محمد ہے کہ محمد کو کہا جا رہا ہے اس کا اعلان کر دے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ من ربکم ہے، تمہارے رب سے ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو جو حسین ترین جملہ کہنا چاہ رہا تھا وہ سنیے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ حق جو ہے یہ مجھ سے ہے۔ سمجھ تو آپ گئے نا؟ علی حق ہے، سب روز نعرے لگاتے ہو علی حق لگاتے ہو نا، یہ حق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے علی مجھ سے ہے۔ بڑے مہربانی۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الحق من ربکم، حق اللہ سے ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ توجہ ہے نا؟ اب جو کل کہا اس حق کا، تو اب اس حق کے لیے اعلان ضروری ہے۔ نبی ان کو فرمانا ہوگا کہ اس کو پہچانو، اور مومنین آپ سب کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب جانتے ہیں، دونوں ہاتھ پکڑے، غدیر خم پہ دونوں ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے سارے مجمع کو بتایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ سنی شیعہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ پہلے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ رب ہے، اور یہ تعارف کرایا وہ سب کا مولا ہے، پھر بتایا جس جس کا وہ مولا ہے میں اس کا مولا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ میں اس کا مولا ہوں۔ جب بتا دیا میں اس کا مولا ہوں، پھر کہا جس کا میں مولا ہوں۔ اب جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے، وہ علی کا مولا بننے کی جرت نہ کرے۔ بڑی مہربانی، توجہ ہے نا؟ جس کا نبی مولا اس کا علی مولا۔ طارق جمیل نے بھی یہ تشریح کی ہے، اور حاکم معنی اور سردار معنی لیا ہے۔ پتہ یہ لگا سرداری صرف جنت میں ان کی نہیں ہے، دنیا میں بھی انہی کی سرداری ہے، آخرت میں بھی انہی کی سرداری ہے، اور جو بھی بڑے سے بڑا ہوگا ان کا غلام بنتا نظر آئے گا۔ مل کر باواز بلند درود بھیجیں محمد ایک دو جملہ اجازت دو تو یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، پھر اپنے بات کے اوپر واپس آ جاؤں گا۔ اٹھا کے اعلان کیا حضور نے، اعلان ہوتے دیکھے ہوں گے آپ نے، بڑے بڑے لوگوں کے اشارے سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ صاحب صدر بن گئے، دیکھیں نا؟
نئی بات تو نہیں کر رہا، پریشان ہو، ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے. کبھی دیکھا کسی کو اٹھایا ہو؟ ہاں ایک بات ہے، جب کوئی جیتتا ہے اس کا ہاتھ اچھا نہیں، آگے اور تشریح کرتا ہوں، تھوڑی سی توجہ فرمائے. جو جیتتا ہے اس کا ہاتھ کھڑا کیا جاتا ہے، ٹھیک، لیکن ایک ہاتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے. کیوں کھڑا کر دیا جاتا ہے؟ کہ جسے بھی جیت ملتی ہے ہاتھ کھڑے ہونے والے کے صدقے ملتی ہے. بڑی مہربانی، ہاتھ بلند ہونے، توجہ ہے. ہر میدان میں بتایا جاتا ہے کہ بلند اور جیتا ہوا وہی ہے جس کے رسول نے ہاتھ بلند کیے. توجہ ہے. اچھا لیکن ایک اور حسن جو یہاں ہے، رسول کریم نے ایسے بھی نہیں اٹھایا کہ ایک ہاتھ اٹھا کے علی کا علیہ السلام کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑا کر دیا ہو، نہیں، بلکہ یا بغل میں یا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر رسول نے علی کو اٹھایا. اور پتہ علی نے نہ جانے خیبر کہاں پھینکا تھا، بہت وزنی دروازہ تھا نا، اس وزنی دروازے کے پھینکنے والے کو رسول کریم نے اتنا اٹھایا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ رسالت چھپ گئی. بڑی مہربانی اگر میں اپنی بات سمجھا سکا. حضور ان کے پیچھے چھپ گئے، علی سامنے ظاہر ہو گئے، علی سامنے ظاہر ہوئے. اس طرح ہاتھ اٹھا کر علی کو دکھا کر، توجہ فرمائیں گے، اور دکھایا بھی کیسے؟ نہ کسی کو کپڑا سر پہ رکھنے دیا، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں بھی اکھڑوا دی کہ کوئی یہ نہ کہے میری آنکھ کے آگے جھاڑی آ گئی تھی، میں دیکھ. مجھے پتہ نہیں لگ سکا، میں دیکھ نہیں سکا، میری نظریں جناب ادھر ادھر کھو گئی تھی. اور پھر اللہ نے بھی ایسا پکا انتظام کر کے بھیجا تھا کہ بال بھی آنکھوں کے آگے نہیں آ سکتے. سمجھے؟ علی کو دیکھ رہے ہیں، نبی علی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. مطلب کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول تبلیغ کر دے اس حق کی جو میرے اور تیرے درمیان ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے اوپر نازل ہوا. توجہ فرمائیں گے، تیرے اوپر نازل ہوا. اب یاد رکھ لینا، یاد رکھنا، کبھی نہ بھولنا. اللہ کہہ رہا ہے یہ تیرے اوپر نازل ہوا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل ہوا. توجہ ہے نا؟ تو یاد رکھنا، کبھی نہ بھولنا، علی پیدا نہیں ہوتا، نازل ہوتا ہے. بڑے مہربانی. انزل الیک من ربک، کہاں سے؟ رب سے. وہاں کیا کہا؟ قل الحق من ربکم. یہاں کیا کہا؟ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب سے نازل ہوا. وہاں کہا تمہارے رب کی طرف سے. توجہ ہے نا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، تھوڑا سا ترجمے پر غور فرمائیں گے. بعض دفعہ ہم تھوڑی سی زیادتی کر جاتے ہیں. حضور کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. ایسے بندے کو یہ سخت جملہ کہا ہی نہیں جاتا جو رسول کی وہ ہو کہ اللہ کی بات اترنے کے ساتھ ہی اسے پوری کر دے. اسے کیوں ڈراوا دینے کی ضرورت ہے؟ توجہ ہے نا؟ ڈانٹا ڈرایا اسے جاتا ہے جس سے امکان ہو کہ نہیں کرے گا، جس کو جانتا ہوں جو میں چاہتا ہوں یہ کرتا ہے.
توجہ، جس کے چاہنے اور کرنے میں فرق ہی نہ ہو، اور یوں سمجھ لو کہ اس کا چاہنا ان کا چاہنا ہو، تو جس کا چاہنا ان کا چاہنا ہے، توجہ، وہ کیسے تھوڑی سی دیر کو بھی رک سکتا ہے؟ ذرا غور تو کرو، اگر یہ چاہت سے رکنے والی ہستیاں ہوتی، اگر یہ چاہت کو پورا نہ کرنے والی ہستیاں ہوتی، تو اللہ، اور یہ خود اپنے آپ کو کہتے نحن مشیت اللہ، ہم تو اللہ کی چاہتی ہیں، نحن ارادت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہیں، تو جو اللہ کا ارادہ ہوں، اللہ کی چاہت ہوں، توجہ، یہ کیسے ممکن ہے اللہ چاہے اور کس کا چاہے؟ جو نبی کو سب سے پیارا ہو، توجہ ہے نا، اس کا اعلان کرتے ہوئے نبی نہیں جھجک سکتے، توجہ فرمائیں گے میری بات پہ، بلکہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، غور فرمائیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ بھی نہیں کہ نبی آج اعلان کر رہا ہے، نبی نے تو دعوت ذوالعشیرہ میں فرمایا تھا، مشکل تو نہیں ہو گئی بات؟ دعوت ذوالعشیرہ یاد ہے نا، بلاتے رہے، کھلاتے رہے، اٹھ کے جاتے رہے۔ دعوت ذوالعشیرہ کو کامیاب کیا تو کس نے کیا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کندھے پہ ہاتھ رکھا یا لہجہ بدل کے کہا اب نہ اٹھنا، سمجھ ہے نا، بس پھر کس کی ضرورت تھی؟ جناب ابو طالب شان کے بہادر تھے کہ بڑے بڑے بہادر جب کوئی حضور کے خلاف یا جناب ابو طالب کے خلاف کوئی صلاح مشورہ کرنے کو جمع ہوتے نا، ایک تو یہ خاندان تھا ایسا پتہ ہی نہیں لگ جاتا تھا، ادھر یہ جمع ہوتے، ادھر جمع ہو کے باتیں کرتے کرتے ایک دم جو نظر اٹھاتے دیکھتے ابو طالب آ رہے ہیں، ادھر سے جناب ابو طالب کو آتے دیکھتے، کوئی ادھر کو چلا جاتا، کوئی ادھر کو چلا جاتا، کوئی ادھر کو چلا جاتا، ابھی دعویٰ کر رہے تھے ہماری تلوار یہ کر دے، توجہ ہے نا، سب بیٹھ گئے، جب بیٹھ گئے رسول کریم نے دین پیش کیا اور فرمایا کہ جو آج اس میں میری مدد کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ تو پہلے دن اعلان فرمایا نا، یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں، آج نہیں اعلان کیا، پہلے دن کیا اور لگاتار کرتے رہے، بڑی مہربانی۔ اب علی نے کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تیری نصرت کروں گا۔ جب کہا میں نصرت کروں گا تو حضور نے حضرت علی کی طرف دیکھ کے مسکرائے کہ فرمایا، سب لوگوں کو بتایا انتا اخی، یہ میرا بھائی، تو میرا بھائی ہے، یا علی انتا اخی و وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی، اے علی تو ہی میرا وزیر، تو ہی میرا وصی، تو ہی میرے بعد میرا خلیفہ۔ تو اعلان تو جب اسلام کی پہلی دعوت اقربین کی ہوئی، اقربین یعنی رشتہ دار، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، زیدی صاحب نے بڑے خوبصورت لفظ سے کہا ہے کہ تمام اقربین جمع ہوئے، چاہے الف سے اقربین تھے چاہے عین سے اقربین تھے۔ اقرب بچھو کو کہتے ہیں نا، تو چاہے رشتہ دار تھے چاہے بچھو تھے، سب جمع ہوئے۔ ایک اور فکرہ کہا کرتے تھے بڑی خوبصورتی سے کہ سب رشتہ دار جمع ہیں، سب رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، حضور کے جو جو اقرب ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، جو بھی ہیں سب جمع ہیں۔ اللہ نے کہا ہے پہلے انہیں ڈرا، سب کو سامنے بٹھایا ہوا ہے، میں نے تلاش کیا کون کون بیٹھا ہے، ایک ایک کا نام فلانا فلانا فلانی فلانی بیٹھی ہیں، سب بیٹھی ہیں، سب بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ 6 مہینے کے سن میں جناب سیدہ، توجہ فرمائیں گے میری بات پہ، میری بات پہ نہیں زیدی صاحب کی بات پہ، تو وہ فرماتے ہیں جناب سیدہ بھی 6 مہینے کے سن میں اس محفل میں شریک ہے، وہ بھی تشریف لائی ہیں، سب بیبیاں ہیں، لیکن میں نے اینک لگا لگا کر دیکھا
اور آنکھ پلٹ پلٹ کر دیکھا، تاریخ میں غور کر کر دیکھا، 6 مہینے کی سیدہ ہیں، بڑی بہن کوئی نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے تھے یاد رکھو جب بڑی بہن کوئی نہیں ہے تو جو آج نہیں ہے وہ کل بھی نہیں ہے۔ مل کر بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ کوئی مجھے ٹائم بتائے گا یا میں بس پڑھتے رہوں؟ جیسے حکم کریں گے چلیں آ گئے، واہ جی واہ، کتنی دیر پڑھوں سرکار؟ مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ دل تو اتنا کرے گا جب تک مجمع پورا ہو جائے گا پڑھتا رہوں گا، پھر میرے بھائی پڑھیں گے مجمع میں۔ بسم اللہ جی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اعلان فرمایا، قدم قدم پر نہیں بتاتے رہے علی میرا بھائی ہے، میرا وزیر ہے۔ کسی کو تعارف کرنے کی کسی کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی علی کے ہوتے ہوئے آگے ہونے کی، کیونکہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ نبی جسے آگے کرتے ہیں اس کا نام صرف اور صرف علی ہے۔ تمام جنگوں میں، تمام میدانوں میں، جہاں مرضی دیکھ لو علی علی ہے۔ اور یہاں اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے فعلاً ایسا نہ کیا، یعنی صرف بتانا نہیں ہے، فعلاً کر کے دکھانا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ فما بلغت رسالتہ، اگر ایسا نہ ہوا، کیا بھی نہیں ہوا، اگر ایسا فعلاً نہ ہوا تو رسالت نہیں پہنچے گی۔ نبی پر الزام نہیں ہے، اللہ کے کہنے کا انداز یہ ہے کہ میں اکیلا یہ حکم نہیں دے رہا، ہم مل کر یہ کر رہے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، کیونکہ شیطان کا فکر نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا شیطان سے بچائے گا، شیطانوں سے، لوگوں سے۔ اس کا مطلب یہ لوگ کچھ ایسے خطرناک ہیں جو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، سب لوگ نہیں، ان میں منافقین جو ہیں، توجہ ہے نا۔ واللہ لا یہد اللہ، مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد کی پاک ذات۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ وہاں کہا وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہے کافر ہو جائے۔ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی جو نہیں مانے گا وہ قوم کافرین سے ہے۔ بڑی مہربانی، توجہ ہے نا۔ اور ایک حسین بات کر کے شاید میں اپنی بات سمیٹ لوں کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا نا تو حضور نے فرمایا کہ اب ایسا کرو، ایک ایک شخص جائے علی کو مبارک بھی دے، بیعت بھی کرے۔ پورا پکا کام کرایا رسول، سب نے خیمے میں جا جا کر علی کو مبارک بھی دی، بیعت بھی کی۔ جب مبارک اور بیعت کر رہے تھے نا، ایک ساسا بن سوہان تھے، مولا علی کے بہت ہی پیارے، حضور کے صحابی۔ یہ ساسا بن سوہان وہاں کھڑے تھے، لوگ آ آ کر بیعت کر رہے تھے۔ یہ ہر بیعت کرنے والے کو کوئی جملہ کہتے، تجھے مبارک ہو، تو نے اپنے پہلے سے مولا کی، آج بھی بیعت کر۔ تجھے مبارک ہو جس کی وہاں بیعت کر کے آیا تھا۔ بڑی لطف لیں، یہی محمد و آل محمد کی محبت کے نشے ہیں۔ آج بھی بیعت کر لی، اور کسی کو کہتے دیکھ لے بیعت تو کر لی، توڑنا نہیں۔
سمجھے نا؟ اس کو مضبوطی سے باندھے رکھنا، ایک ایک جملہ کہتے رہے، لوگ بیعت کر کر کے ہٹتے رہے۔ جب سب نے بیعت کر لی، ساسا بن سوہان آگے آئے، آگے آ کر کہتے ہیں اے امیر کائنات، اے سردار دو جہان، اے علی کے اخی، اے حسنین کے بابا، اے کعبے کا کعبہ، میں ساسا بن سوہان ولایت کو مبارک دیتا ہوں جس کو تجھ جیسا علی ملا۔ بس مومنین کرام، جناب سیدہ کی سیدہ بیٹی ابھی ذکر سن رہے تھے، میرے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اور اس کا ایک حصہ ایک عالم دین کا ہی سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، جو آخر میں پیش کروں گا، باقی تو پڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ جب یہ بازار عبور کر کے گزری ہے نا علی کی بیٹی، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بازار شام گزرنے کے بعد سب بیویوں کا ایک ہی لباس تھا اور اس کا رنگ لال تھا۔ میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا، تمام کے لباس کا رنگ لال تھا۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہا قدم قدم پر بیویوں کو کہہ رہی تھی، بیویوں فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں علی کی بیٹی تمہارے ساتھ ہوں۔ عزیزارو سنو گے، جب بابو سات آیا نا، یعنی یزید کے محل میں داخل ہونے سے پہلے جو مقام آیا، وہاں آ کر جناب زینب رکی۔ جب جناب زینب رکی، ظالموں نے ظلم شروع کیا۔ جب انہوں نے ظلم شروع کیا نا کہ چلو داخل ہو دربار میں، تو ظلم برداشت کرتے کرتے زمین پر بیٹھ گئی۔ علی کی بیٹی زمین پر بیٹھی، مولا زین العابدین قریب آئے، آ کر کہا پھوپھی اماں، ابھی تو سب کو حوصلے دے رہی تھی، سب کو کہہ رہی تھی میں تمہارے ساتھ ہوں، اب یہ ایک دم زمین پر کیوں بیٹھ گئیں؟ سفر کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں چلتی؟ یہ جو فکرہ کہا نا، تڑپ کے کہا بیٹا فکر نہ کر، ضرور چلوں گی، ضرور جاؤں گی، لیکن کچھ دیر انتظار کر رہی ہوں۔ کہا پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہا جب علی کا آخری وقت تھا نا، مجھ سے کہا تھا زینب سب سے چھوٹی سورت سنا، تھوڑا سا میرے ساتھ توجہ رکھیں، سب سے چھوٹی قرآن کی سورت با آواز بلند سنا۔ میں نے سنائی تو کہا کہ زینب اس سے زیادہ بلند آواز سے سنا۔ میں نے اس سے زیادہ بلند آواز سے سنائی۔ کہا میری بیٹی اور بلند آواز سے سنا۔ میں نے کہا بابا بلند آواز سے کیوں سننا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے بلند آواز سے سننا چاہتا ہوں کہ میں سنوں کہ کس آواز سے کوفہ میں خطبے دے گی، شام کے بازاروں میں خطبے دے گی، میں وہ آواز سننی چاہتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا۔ میں نے بابا کے کان میں کہا بابا ایمن والی روایت درست ہے؟ توجہ کریں گے تھوڑی سی، میں بڑی جلدی اپنے مقصد پہ آ رہا ہوں۔ روایت درست ہے؟ بابا نے کہا ہاں بیٹی وہ روایت درست ہے۔ کہا بابا وہ روایت درست ہے، میرے 18 بھائی ہیں، ان کے ہوتے میرے سر سے چادر چھن جائے گی؟ بابا نے کہا ہاں میری بیٹی تیرے سر سے چادر چھن جائے گی اور تو یزید کے دربار میں جائے گی۔ میں نے عرض کیا تھا بابا اچھا بس ایک التجا ہے، جب میں دربار میں جاؤں میرے ساتھ چلنا۔ عزادارو بی بی نے کہا بیٹا میں تیرے بابا کے تیرے دادا کا انتظار کر رہی ہوں، میرے بابا علی آئیں گے تو دربار میں داخل ہوں گی۔ عزادارو بس جو جملہ میں کہنا چاہ رہا تھا عالم سے سنا ہوا ہے، کہیں پڑھا نہیں ہے، غور فرما لینا۔ کہتے ہیں جب داخل کرنے لگے نا دربار میں داخل کیا، آگے سے یہ کھینچتے تھے، پیچھے بیبیاں کہتی تھی ہمیں اس دربار میں لے کے نہ جاؤ، یہ کھینچ رہے تھے۔ جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک
جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہونا تھا نا، کچھ فاحشہ عورتوں کا انتظام کیا گیا تھا جنہوں نے آگے ناچ کرنا تھا، ناچ ڈانس دکھانا تھا۔ عزادارو، بی بی جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس نے ان کو کہا تم ناچو، وہ ناچنے کے بجائے رونے لگی۔ جب کوہرام بپا ہوا، اس نے پیٹ کے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ انہیں مارتا تھا، تم ناچتی کیوں نہیں؟ وہ پیٹ کر کہتی تھی ذرا دیکھ تو صحیح، ایسے ماحول میں کہیں ناچا جاتا ہے، یہ تو بیویاں بھی زخمی ہیں، یہ تو بچے بھی زخمی ہیں۔